علیکم ورحمۃ۔ کل ایک جلسہ تھا جس کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا ملک بھر میں۔ آج ایک جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں، اور یہ جلسہ شیر کی کچھاڑ میں بلاول بھٹو زرداری کریں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے آپ کو شیر کہتی ہے انتخابی نشان کی وجہ سے، اور بلاول بھٹو زرداری للکارتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی میں جا کر شیر کا شکار کروں گا تیر سے، کیونکہ بلا تو ہے نہیں میدان میں، تو مقابلہ شیر اور تیر کا ہے، تو میں تیر کا شکار کروں گا۔ تو آج ان کا جلسہ ہے 127 میں۔ کل عجیب و غریب قسم کی صورتحال رہی پاکستان بھر میں، اور وہ کیوں، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ مسلم لیگ نون ردم میں نہیں آ پا رہی، الیکشن کیمپین مسلم لیگ نون کی نہیں بن پا رہی، نہیں بن سکی۔ ظاہر ہے اب تو وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے، چند دن بچے ہیں باقی، گنتی کے 15-16 دن، اور ابھی تک منشور مسلم لیگ نون کا نہیں آیا، لیکن جھٹکے بڑے لگ رہے ہیں مسلم لیگ نون کو۔ مسلسل سینئر قائدین جو ہیں وہ مسلم لیگ نون یا تو نکال رہی ہے یا وہ چھوڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون کو۔ 2 عباسی، ایک شاہد خاقان عباسی، انہوں نے پارٹی کی پالیسیوں پر تنقید کی، وہ پارٹی سے دور ہو گئے، اور دوسرے سردار مہتاب عباسی، ایک پوٹوہار کے عباسی اور ایک ہزارہ کے عباسی۔ تو ہزارہ ڈویژن میں مسلم لیگ نون کے پی کے میں بڑی سٹرونگ ہے، اور یہ جو راولپنڈی مری ان حلقوں میں عباسی ووٹ بینک بہت زیادہ ہے عباسی برادری کا۔ تو یہ جو نیا فیصلہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا ہے، اس پر ظاہر ہے اپنا ایک مسلم لیگ نون کو جھٹکا تو لگے گا۔ کیوں ایسا فیصلہ کیا مسلم لیگ نون نے؟ دانیال عزیز والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مسلم لیگ نون تو باقیوں کو جماعتوں کے ساتھ مل کر اتحاد کر کے انتخابات میں جانا چاہ رہی تھی، لیکن ادھر ایک انتخابات کے دوران 3 بڑے لیڈر مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں رہے، یا انہوں نے نکال دیا یا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کا کیا اثر پڑے گا اس پر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو اپنا گہما گہمی نہیں بن پا رہی، یا مسلم لیگ نون خاص طور پر، کیونکہ ایک ہی جماعت پراپر الیکشن مہم چلا رہی ہے، وہ ہے پیپلز پارٹی۔ مسلم لیگ نون نے چند جلسے کیے، ابھی حافظ آباد میں ایک جلسہ ہوا، خانیوال میں جلسہ ہوا، لیکن لیا کا جلسہ تھا کل، وہ ملتوی ہو گیا۔ اور پھر کل دن بھر یہ خبریں آتی رہیں کہ جی اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ لاہور میں ریلیز نکالیں گے، ریلیز کی قیادت کریں گے مریم نواز اور نواز شریف صاحب، جس سے یہ تاثر ملا مسلم لیگ نون کے اجلاسوں کے بعد کہ جیسے مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب شاید اب جلسوں میں نہ جا پائیں۔ خبر تھی مانسہرہ جائیں گے، خبر تھی کہ 8-10 جلسے نواز شریف صاحب کریں گے، اور مسلم لیگ نون نے کوئی 60 جلسے پلان کیے تھے۔ باضابطہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ کتنے جلسے مریم نواز صاحبہ کریں گی، کتنے جلسے نواز شریف صاحب خطاب کریں گے کتنے جلسوں کو، اور کتنے جلسے شہباز شریف صاحب کے ہوں گے۔ تو یہ سارا ایک بنایا گیا تھا، لیکن اس کے مطابق نون لیگ آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ وقت بہت کم رہ گیا، جیسے میں نے کہا کہ آج 21 تاریخ ہے، 21 جنوری ہے، 6 فروری کو الیکشن کیمپین ہونی ہے وائنڈ اپ، اور اس وقت تک ٹوٹل آج کا دن لگا کے 16 دن کر لیں مسلم لیگ نون کے پاس، یا 17 دن کر لیں، 31 کا مہینہ ہے تو یہ اتنے دن ہیں مسلم لیگ نون کے پاس، اور الیکشن منشور ابھی تک نہیں آیا۔ الیکشن منشور بھی آئے گا 27 جنوری کو، یعنی الیکشن منشور کے بعد 4 دن ایک، اور ٹوٹل 10 دن ہوں گے مسلم لیگ نون کے پاس۔ اس سے زیادہ دن نہیں ہوگے عوام میں اپنا الیکشن منشور لے جانے کے لیے، جب وہ آئے گا الیکشن منشور، کیونکہ باضابطہ یہ اعلان کیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ تو یہ سارے معاملات پر بات کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جو ہوئی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے سردار لطیف کھوسہ کو اپنے مقدمات سے الگ کر لیا۔ جو توشہ خانہ کا مقدمہ تھا، القادر ٹرسٹ، جن میں وہ ان کی کر رہے تھے، پیروی کر رہے تھے عمران خان صاحب کی، لطیف کھوسہ اور شہباز کھوسہ کو، تو خبریں آئیں کہ جی عمران خان صاحب نے تیاری کے بغیر عدالت میں پیش ہونا، اور پراپر ان کا دفاع نہ کر پانا عمران خان صاحب کا، تو مقدمہ اپنے جو کیا ہوتا ہے صحیح طریقے سے نہ لڑ پانے کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب کو ہٹا دیا، الگ کر دیا مقدمے سے۔ لیکن اب ایک خبر آئی کل، ثاقب بشیر صاحب انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کل جب عدالت میں آئے تو انہوں نے آ کے صحافیوں کو کہا کہ جو خبر چل رہی ہے غلط ہے، میں نے لطیف کھوسہ کو مقدمات سے الگ اس لیے نہیں کیا کہ وہ تیاری نہیں کر رہے، اس لیے بالکل نہیں کیا، وہ اپنا صحیح طریقے سے میرے مقدمات لڑ رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ انتخابات لڑ رہے ہیں تو میں نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ جا کر اپنے انتخابات کی تیاری کریں اور اپنے حلقے کو ٹائم دیں۔ تو لاجیکل بات یہ لگتی ہے، لیکن وہ بات بھی ٹھیک لگ رہی تھی
کیونکہ عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ جس طرح لڑے جا رہے ہیں، وکیل سیاسی زیادہ ہو گئے ہیں، عدالت میں کھڑے ہو کر سیاسی بیانات زیادہ دے رہے ہیں، اس طرح مقدمہ عمران خان صاحب کا وہ لڑ نہیں پا رہے، ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے عمران خان صاحب کو۔ تو بہرحال ایک تو یہ چیز آ گئی سامنے۔ جج صاحب پہلے ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا، چٹھی لکھ دی وزارت قانون کو کہ جی مجھے چھٹی دے دیں 24 جنوری سے اور ریٹائرمنٹ تک، اور 14 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں جج محمد بشیر صاحب۔ تو خیر، تو عمران خان صاحب کی طرف کا یہ معاملہ آیا تھا، تو ساتھ ساتھ میں نے کہا اس کو بھی نبیڑتے چلتے ہیں۔ اب میں جو نون لیگ کا معاملہ ہے اس کو دوبارہ اس کی طرف، بلکہ اس سے پہلے ایک اور چیز بھی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی نے کیونکہ اپنے تمام تر حلقوں پر قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی، سب حلقوں پر انہوں نے کینڈیڈیٹس دیے ہیں، اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی باقی جماعتوں کی نسبت تقریباً ہر حلقے میں اپنے امیدوار دے چکی ہے۔ کوئی حلقہ شاید ایسا نہیں ہے جہاں پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس نہ دیے ہوں، لیکن اب پی ٹی آئی کو ایک اور چیز، ایک اور اپنا دشواری کا، ایک اور دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے جو امیدوار ایک ایک حلقے میں انہوں نے کہا تھا سب کاغذات جمع کروا دے، اور آخری وقت پر بتایا جائے گا کہ جی پی ٹی آئی کا اصل امیدوار کون ہے، تو بلے کا نشان کس کو ملے گا، تو بلے کا نشان پی ٹی آئی سے چھن گیا۔ لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگ جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اور جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ایک ایک حلقے میں 2 2 4 4 5 5 لوگ کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک، اور کسی نے ابھی تک اس طرح باضابطہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا، نہیں ہوئی، کہیں آپ کو اس طرح نظر آئی ہوگی، کہیں کہیں ہوئی ہے، باقی نہیں ہوئی۔ تو جن کو ٹکٹس ملے ہیں ان کے سامنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو حماد اظہر صاحب نے ایک اعلان کیا ہے کہ جی جن کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا ہے وہی پی ٹی آئی کے اصل امیدوار ہوں گے، اپنے جو ان کو آزاد حیثیت میں جو ان کو انتخابی نشان ملا ہے اس پر وہ انتخابات لڑیں گے، اور جو دوسرے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جن کو کہا گیا تھا، پی ٹی آئی کے ارکان جن کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ٹکٹ اپنے جمع کروائیں، کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، اب وہ وتھڈرا کر لیں، کاغذات نامزدگی واپس لے لیں۔ واپس لینے کا ٹائم تو گزر گیا، اعلان ہی کرنا ہے، تو اب وہ اپنے جو امیدوار پارٹی کا اناؤنس کردہ امیدوار ہے اس کی کیمپین کریں، اس کا ساتھ دیں۔ جو ایسا نہیں کرے گا اس کی پارٹی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی جائے گی۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا میں پہلے دن سے اپنا خدشہ ظاہر کرتا آیا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہیں رہے گا تو پی ٹی آئی کا ووٹ ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہو جائے گا تقسیم۔ اب وہ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ ہوگا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون چل کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی الیکشن کیمپین اس طرح نہیں مسلم لیگ نون ڈیزائن کر پائی، کوئی الیکشن کیمپین کا کوئی پراپر ڈھانچہ ہوتا ہے نا اس کے تحت کہ جی اتنے دن کی الیکشن مہم ہوگی، یہ وہ جو میں نے بتایا کہ کہاں کہاں جلسے کون کون کرے گا، وہ کچھ ایسا اس کو فالو ہی نہیں کر رہی مسلم لیگ نون۔ ایک جلسہ نواز شریف صاحب نے کیا حافظ آباد کا، اس جلسے میں میاں نواز شریف صاحب کی تقریر نے کئی سوالات کھڑے کر دیے، اس جلسے میں مریم نواز صاحبہ کی تقریر کو مخالفوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کے بعد ایک جلسہ خانیوال کا ہوا، اور اب ویلیوں کی طرف مسلم لیگ نون جا رہی ہے، یعنی یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جو اناؤنس تھا کہ 60-70 جلسے ہوں گے وہ مسلم لیگ نون نہیں کرے گی۔ تو اس کی 2-3 ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی ہے ہی نہیں مقابلے میں، تو جب پی ٹی آئی مقابلے میں نہیں ہے، پنجاب اپنے پاس ہے، تو پیسہ کیوں لگائیں، وقت کیوں ضائع کرے، اور چل کرے اور پولنگ ڈے پر اپنے ووٹرز کو نکالے اور میجورٹی سیٹیں لے کر حکومت بنا لیں۔ ایک تو مسلم لیگ نون کو یہ آسرا ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی تقسیم شدہ ووٹوں کے باوجود بہت سی ایسی سیٹوں پر ایک متفقہ امیدواروں کے ساتھ آگے بڑھ کر مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ تو پھر مسلم لیگ نون کیوں الجھی ہوئی ہے، اس ردھم نہیں بنا پا رہی، تحریک کہہ رہا ہوں میں، الیکشن کیمپین میں اس طرح جا نہیں پا رہی۔ اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری نے کل کوٹدو میں جلسے سے خطاب کیا تھا، پرسوں رحیم یار خان تھے، اس سے پہلے دادو میں تھے، نوشہرہ فیروز میں تھے، ایک دن میں 2 جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب لاہور میں تھے، لاہور سے اچانک پرسوں کل اسلام آباد چلے گئے، سنا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ وہ جوڑ توڑ کے لیے کچھ ظاہر زرداری صاحب جو کام ان کو آتا ہے وہ کام کرنے گئے کہ جوڑ توڑ، بڑی امپورٹنٹ قسم کی میٹنگ۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ جی آصف زرداری صاحب نے وہ جو پنجاب میں ایک نمبر رکھا ہوا ہے کہ اتنی سیٹیں ہم نے لینی ہے، تو اس کے لیے وہ کوئی حساب کتاب، کوئی جگاڑ جس کو کہہ دیں، وہ جگاڑ لگانے کے ماہر ہیں، تو کوئی جگاڑ لگانے آصف زرداری صاحب گئے ہوئے اسلام آباد۔ آصفہ بھٹو لاہور آنی تھی، آج کل پہنچ گئی تھی لاہور، تو انہوں نے یہاں پر
اپنے بھائی کے الیکشن کیمپین میں حصہ ڈالنا ہے. بلاول آج جلسہ کر رہے ہیں منہاج القرآن یونیورسٹی کی گراؤنڈ میں، ٹاؤن شپ میں، اپنے حلقے میں. اور کل جلسے کی گاہ میں گیا تھا گراؤنڈ پر، تو تیاری تو بھرپور تھی. اب کتنا بڑا جلسہ ہو پاتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، جلسہ تو شاید بھرپور ہو جائے، لیکن ووٹ پیپلز پارٹی جو بلاول بار بار کلیم کر رہے ہیں کہ جی میں نے جا کر شیر کا شکار کرنا ہے. تو اگر لاہور کی یہ سیٹ بلاول بھٹو نکال لیتے ہیں تو پھر وہ شیر کے شکار والی بات ہو جائے گی کہ انہوں نے شیر کا شکار کر لیا. اگر نہیں نکال پاتے تو ظاہر ہے ایک بڑا چیلنج بلاول بھٹو کے لیے ہے. پھر ایک پہلا الیکشن ہوگا ان کی زندگی کا جو وہ ہاریں گے، جس کا ابھی تک جو کچھ رپورٹس ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ مختلف سرویز ہوتی ہیں نا، مختلف فورمز پر ہوتی ہیں. کچھ سرویز میڈیا والے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سرویز خفیہ والے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سرویز کینڈیڈیٹس خود کرواتے ہیں، پارٹیاں خود کرواتی ہیں. تو جو خفیہ والے سرویز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کی الیکشن کیمپین بہتر ہے اور عطا تارڑ کے مقابلے میں ان کی پوزیشن بہتر ہے. لیکن مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے لاہور، مسلم لیگ نون کے پاس تنظیمی نیٹ ورک ہے. پیپلز پارٹی کا جو لوکل نیٹ ورک ہے لاہور کا، وہ تو کام کا نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کے خلاف میں نام نہیں لیتا، لیکن جتنی لیگ پولنگ ہو رہی ہے نا، وہ ظاہر بلاول بھٹو کے الیکشن مہم کو متاثر کر رہی ہے. اس طرح بلاول بھٹو کی جو لاہور کی پارٹی سے یا لاہور شہر سے یا جو ہونی چاہیے نا سپورٹ، وہ نہیں ہے. اسی وجہ سے کبھی وہ اپنا شرجیل میمن آ جاتے ہیں، کبھی ناصر شاہ آ جاتے ہیں لاہور، اسد زرداری صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں اور خود مانیٹر کر رہے ہیں. تو مطلب وہ بلاول بھٹو کی حلقے میں ایک پذیرائی ان کو ملنا شروع ہو گئی ہے. وہ بہتر پوزیشن میں آ گئے ہوئے ہیں، لیکن اس بہتر پوزیشن کو ووٹ میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے، لوگوں کو پولنگ اسٹیشنز تک لانے کے لیے اور میکسیمم نمبر آف ووٹ جو ہے وہ اپنے حق میں ڈلوانے کے لیے جو اپنا نیٹ ورک ہے وہ کیا بنا پائیں گے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. یعنی پولنگ ڈے بڑا چیلنج ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے. پولنگ ڈے پر اگر کوئی مربوط قسم کی حکمت عملی ہوتی ہے تو پھر بلاول بھٹو جو ہے وہ الیکشن لاہور کا جیت سکتے ہیں، سرپرائز دے سکتے ہیں اور سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہیں. ہاں، اگر اسلم گل والے الیکشن کی طرح جو ہوا تھا اس کی طرح یہ وہی حلقہ ہے، اس کی طرح اگر معاملہ کہیں اور چل پڑا، کوئی گڑبڑ ہو گئی کہ جی 20-25 پولنگ اسٹیشنز پر تو پولنگ کیمپ ہی نہیں لگائے گئے تھے، ٹرانسپورٹ ہی نہیں گئی تھی، لوگوں کو ہی نہیں لایا گیا تھا، تو پھر اسلم گل صاحب جو ہے وہ 32-33 ہزار ووٹ لے کر ہار گئے تھے چند ہزار ووٹوں سے. تو بہرحال تو ایک تو بلاول بھٹو کا آج کا جلسہ وہ ایک تو ماحول بتائے گا آج کے جلسے کا کہ پیپلز پارٹی کس طرف جا رہی ہے اور ان کا جو لاہور کا الیکشن ہے وہ کیسا ہوگا. اچھا، اب نون لیگ کو جو جھٹکا لگا ہے، مہتاب عباسی کو انہوں نے نکال دیا. وہ میں نے پہلے بات کر لی تھی، شاید خاقان عباسی پہلے چھوڑ گئے، دانیال عزیز چھوڑ گئے ہوئے. تو نون لیگ جو ہے وہ اس سے کم از کم ہزارہ بیلٹ جو ہے اس میں نون لیگ کو بہت زیادہ، کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس خیبر پختونخوا میں ہزارہ بیلٹ ہی ہے، وہاں پر ہزارہ کی جو پٹی ہے وہاں پر ہزارہ ڈویژن میں مسلم لیگ نون کو اس سے ڈیمیج ہوگا، کیونکہ سردار مہتاب عباسی کے اوپر نواز شریف کی نوازشات ہیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا انہوں نے ان کو گورنر بنایا، لیکن بہرحال اب وہ پارٹی کے ساتھ ان کے اختلافات کوئی کیپٹن صفدر کی وجہ سے، کچھ اور معاملات کی وجہ سے ہو گئے. تو نون لیگ نے ان کو کل ایک لیٹر تھما دیا کہ جائیں، آپ کی رکنیت منسوخ. تو اس سے سردار مہتاب عباسی کی ذات کو تو فرق پڑے گا ڈیفینیٹلی، لیکن مسلم لیگ نون کو بھی فرق پڑے گا. جس طرح چودھری نثار چھوڑ گئے گزشتہ انتخابات میں، تو اس سے ظاہر مسلم لیگ نون کو فرق پڑا. اچھا، اب اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے، جو انکلز ہیں نا، یہ شاید اس وجہ سے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں چل پا رہے، کیونکہ اب فیصلے مریم نواز نے کرنے ہیں. مریم نواز آگے آ رہی ہیں، مریم نواز کو نواز شریف صاحب نے اپنی گدی پر بٹھا دیا ہوا ہے. تو شاید چودھری نثار نے تو اعلان کر دیا تھا، شاید خاقان عباسی نے اس طرح کی کوئی بات کر لی تھی، اور مہتاب عباسی نے پارٹی کی پالیسیوں پر تنقید کی، دانیال عزیز نے ٹکٹ کے معاملے پر اختلافات کر کے پارٹی کو بائے بائے کہہ دیا. تو مسلم لیگ نون کو ان انتخابات میں کم از کم 3 بڑی شخصیات جو ہے وہ پارٹی سے وہ چھوڑ جانا ان کو ظاہر ہے اس کا ان کو نقصان بھی ہوگا، دھچکا بھی لگے گا. اب وہ جو اندھیرا، میں نے کہا نا اندھیرا تھا، کل پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ تھا آن لائن، ٹویٹر پر، فیس بک پر، اور کیا کہتے ہیں یوٹیوب، انسٹاگرام، مختلف جو سوشل میڈیا کی فورمز ہیں ان پر. تو پھر جلسہ تھا، اور کل ہی جیسے ستر من اللہ صاحب نے ایک تقریر بھی فرمائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو
اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کی وجہ سے ملک ٹوٹا، لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدے نہ نبھانے کی وجہ سے ملک ٹوٹا، اور اظہار رائے کی آزادی مکمل ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی کل وہ جو سیمینار تھا اسے خطاب کرتے ہوئے اظہار رائے کی آزادی، معلومات تک رسائی اور ان سارے معاملات پر جو بنے قوانین اور ان کی امپورٹنس کو اجاگر کیا۔ مگر کل جلسہ تھا پی ٹی آئی کا 7 بجے، اور 7 بجے کے بعد انٹرنیٹ میں رکھنا پڑنا شروع ہو گیا۔ ٹویٹر بڑی مشکل سے چل رہا تھا، فیس بک بالکل رکا ہوا، یوٹیوب پر تالا لگا ہوا کہ کل رات کی ہماری ویڈیو ظاہر ہے وہ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکی کیونکہ یوٹیوب بند تھا، تو پھر کل شام کی ویڈیو پر ہم نے گزارا کیا، آخری ویڈیو جو ہوتی ہے وہ رات والی نہیں کی۔ تو اندھیرا سا ہے۔ اب اندھیرے جو ہے نا یہ رکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے قوم کو، ملک کو اندھیرے میں۔ ٹھیک ہے آپ نے جلسہ نہیں ہونے دیا یا انٹرنیٹ بند کر دیا، اس سے کیا حاصل کر لیا؟ لوگوں تک بات تو جاتی ہے، لوگوں تک پیغام کسی نہ کسی صورت کسی نہ کسی شکل جاتا ہے، تو پھر کھلے دل سے کرنے دیں جو کر رہے ہیں۔ ہاں جو ملک اور قوم کے خلاف کوئی بات ہو، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف بات ہو تو وہاں پر ایکشن لے لیں، ادروائز یہ طریقہ نہ ماضی میں کام آیا نہ اب کام آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔